ابو یہ سارے پیپرز وہی ہے جو اس گھٹیا انسان نے دادا جی سے دھوکے سے ہتھیائے تھے۔ ہماری خاندانی زمینوں پر اس کی بری نظر تھی اور ہمارے اس پیارے گھر پہ بھی اس نے اپنی نظر جمائی تھی۔ اب کو تو بعد میں خدشہ ہوا تھا، لیکن مجھے وہ ہمیشہ سے ہی کٹکتا تھا۔ آپ نے بھلے ہی مجھے ایسا کرنے کو بولا تھا، لیکن اس سے حساب لینا میرا ذاتی مسئلہ بھی تھا۔ ابو اس پیکٹ میں سارے پیپرز موجود ہیں، آپ چیک کر لیں، اور زمان بھائی آپ بھی چیک کریں۔ یہ سارے وہی پیپرز ہیں جو کبھی دادا جی کی اسٹڈی کی تجوری میں ہوا کرتے تھے۔ زمان نے پیپرز چیک کرنا شروع کیے اور جیسے جیسے ورق پلٹ رہے تھے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ یہ واقعی ان کے پراپرٹی پیپرز تھے، وہ بھی ایک دم اصلی۔ تاؤ جی آئی کانٹ بلیو شاہ نواز اس قدر گر سکتا ہے، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ زمان بھائی گر سکتا نہیں، پہلے سے ہی گرا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ اتنے سال تک کیا کر رہا تھا۔ روحی اس سے پہلے کچھ اور بتاتی دروازہ بجنے لگا۔ زمان نیچے کچھ لوگ آئے ہیں تایا جان سے ملنے۔ یہ زمان کی وائف تانیہ کی آواز تھی۔ ٹھیک ہے، میں 5 منٹ میں خود آ رہا ہوں، ملازم سے کہہ کر انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دو۔ تاؤ جی آپ انتظار کریں، میں انہیں دیکھ کر آتا ہوں، اور تم بھی رونا بند کرو۔ روحی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر وہ باہر چلا گیا۔ ہاں تو بیٹا بولو، اور کیا کہہ رہی تھی؟ شاید کچھ کہنے لگی تھی تم۔ یہ بولتے شاید وہ ہلکا سا درد محسوس کر رہے تھے۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد انہیں بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ابو، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ اب آپ آرام کرے تک گئے ہوں گے، چلے جلدی سے لیٹ جائیے۔ روحی نے ان کی حالت کو بام کر اب انہیں مزید ٹینشن نہ دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ان کے لاکھ روکنے کے باوجود وہ رکنے سے انکار کر چکی تھی، اور انہیں آرام کرنے کا کہہ کر وہ سیڑھیاں اترتی آئی، اور اب اس کا ارادہ باقی سب سے ملنے کا تھا۔ زوبیہ اور تانیہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی، انہیں دیکھ کر بغیر روکے ان کے پاس آئی۔ تانیہ نے جیسے ہی اسے دیکھا تو بے تابی سے اسے گلے لگایا اور اس کا چہرہ تام کر پیار سے بات کر رہی تھی۔ اس کی تو ناراضگی تھی بھی نہیں، لیکن یہ سب سے اہم بات تھی کہ وہ ایک نرم مزاج اور محبت پسند لڑکی تھی جو اس گھر کے لیے بہت اچھی بہو ثابت ہوئی تھی۔ زوبی میری جان، میری بہن۔ زوبیہ نے آنکھیں چرا لی، لیکن وہ بھی تو اسی کی بہن تھی۔ بس اب ہمت پکڑی اور قریب بیٹھ کر اسے باہوں میں لیا، لیکن شاید ناراضگی اس قدر تھی کہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر زوبیہ نے اسے دھکا دے دیا، لیکن وہ پھر بھی سنبھلی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ندامت میں سر جھکا لیا اور اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ زوبی اپنی بڑی بہن سے بات نہیں کرو گی، تم تو میری چوہی ہونا، اپنی بہن کو گلے نہیں لگائے گی۔ زوبیہ نے پھر منہ پھیر لیا، لیکن یہ نظارہ تانیہ کے ساتھ ساتھ مریم بیگم اور زمان بھی دیکھ رہے تھے۔ دیکھنا زوبی، سوری میری ننھی سی چوہی، میری جان چلنا یار، اب گلے سے لگا لے۔ روحی نے اس بار باہوں کا حصار کھول کر اسے بلایا۔ اس سے پہلے وہ خود اسے گلے لگاتی، زوبیہ نے ہاتھ کی رکاوٹ سے اسے روکا۔ روحی مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے اکیلے میں۔ سبھی خوش ہوئے کہ زوبیہ مان گئی، لیکن روحی کو اس کی آنکھوں سے ہی کچھ کھٹکا اور بے ساختہ اس کے پیچھے گئی جہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ کانگریٹس روحی دی، زوبیہ جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے گلے لگی، لیکن روحی کو یہ عجیب لگا۔ زوبی ایسا کیوں بول رہی ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ روحی دی وہ سٹپٹا کر بولی۔ زوبی تم مجھے دی کیوں بول رہی ہو؟ تو اور کیا بولوں؟ زوبیہ اس بار چیخی تھی۔ روحی تم نے میری بڑی بہن ہونے کا اچھا فرض نبھایا، تم نے مجھے ایک کنویں میں دھکیل دیا جہاں اندھیرا ہونے کے ساتھ ساتھ حیوان بھی رہتے ہیں۔ اچھا تم یہ سب چھوڑو روحی، میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں، جاننا چاہو گی، بلکہ دیکھنا چاہو گی، میری شادی کا پہلا تحفہ۔ لفظ تحفے کو لمبا کھینچ کر وہ زور سے بولی، یہ دیکھو۔ زوبیہ نے اپنے بازو اوپر کر کے دکھائی، جسے دیکھ کر روحی کے اوپر آسمان ٹوٹ کر آ گرا۔ جس بہن کو اس روئی سے بھی تکلیف نہیں دی تھی، آج اس بہن کی جلی ہوئی بازو دیکھ کر اندر تک ٹوٹ گئی۔ بازو پہ جگہ جگہ جلتی سگریٹ بجھائی گئی تھی۔ کتنی تکلیف سہن کی ہوگی اس نے، آخر وہ کیا دیکھ چکی تھی؟ روحی کچھ سوچتے ہوئے بڑھی اور اس کی جلی بازو کو دیوانوں کی طرح سہلانے لگی، البتہ وہ اسے سکون دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس کرو روحی، اور کتنا ڈرامہ کرو گی؟ روحی نے اسے نظر انداز کر کے فوراً گلے سے لگایا اور اس کی تکلیف کو محسوس کر کے آنسو بہانے لگی، لیکن وہ بھی زوبیہ ہی تھی جس نے اسے خود سے جھپٹا۔ ابھی سے رونے لگی تو؟ یار یہ تو کچھ بھی نہیں، اس درندے نے تو مجھے بھی نوچنا شروع ہی کیا ہے، اور تم ہو کہ ابھی سے؟ روحی میری تکلیف اس قدر تکلیف دہ ہے جس کا بیان میں منہ سے نہیں کر پاؤں گی۔ روحی تم نے میری زندگی کو اندھیر کر دیا ہے۔ روحی میں تل تل مرتی ہوں اس عالیشان جیل میں، لیکن پھر بھی میں سہن کر لوں گی، آخر تمہارا تحفہ میں ایسے ہی تو رد نہیں کروں گی، میری بڑی بہن ہو تم۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس لیے نہیں کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی، بلکہ اس لیے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا یہ ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، یہ ایک مکان بن گیا روحی،
زوبیا ایک ایک لفظ پر زور دے رہی تھی، لیکن اس سے انجان کہ اس کے الفاظ سے اس کے گرتے ہوئے آنسو روحی کے دل پر انگارے برسا رہے تھے۔ اب بس ایک مہربانی کرو، آئندہ کبھی مجھ سے مخاطب مت ہونا، تمہیں دیکھتے ہی سارے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے بخش دو اور بھول جاؤ کہ ہم کبھی بہنیں تھیں۔ پلیز روحی پلیز، خدا کے واسطے چلی جاؤ، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ روحی کب سے نم آنکھوں سے خاموش کھڑی اس کی بات سن رہی تھی۔ اب اس کی باری تھی اپنی صفائی دینے کی، لیکن زوبیا مزید نہ روکی، واپس مڑ گئی اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ کوئی بات نہیں زوبی، میں نہیں آؤں گی تمہارے سامنے، تم ابھی ہوش میں نہیں ہو، تمہیں بھی حقیقت معلوم نہیں ہے، لیکن جب معلوم ہوگی نا تم تب خدا کر مجھے مخاطب کرو گی۔ اپنے آنسو کو بے دردی سے پونچھتی ہوئے وہ تیزی سے واپس مڑ گئی۔ اپنی کار کو بے حد تیز رفتاری پر رکھے بے ساختہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے تو بس زوبیا کے کہے الفاظ توڑ کر اندر تک چلنی کر چکے تھے۔ اپنی پرواہ کیے بغیر وہ خالی سڑک پہ گاڑی دوڑا رہی تھی۔ آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، شاید اس نے پہلے ہی کسی کو بلایا تھا۔ اب دوبارہ میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ حد سے زیادہ تیز تھی۔ اگر روڈ خالی نہ ہوتی تو شاید کوئی حادثہ ضرور پیش آتا، لیکن وہ تو اس وقت اپنی بہن کی تکلیف کا بدلہ لینا تھا۔ زوبیا کی تکلیف اور اس کے کہے ہر جملے پر غور کرتی وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ایک میدانی علاقہ تھا جہاں زیادہ تر بچے کھیل رہے تھے۔ وہ شدید تپی ہوئی تھی، شاید جس کا وہ انتظار کر رہی تھی وہ اسی کا صبر ضبط کیے کار میں بیٹھی تھی۔ زوبی میں اس گھٹیا شخص کو ہرگز معاف نہیں کروں گی، آج اسے حساب دینا ہوگا، روحی خود سے بات کر رہی تھی جب ایک بڑی کار اس کی کار کے بالکل ساتھ کھڑی ہوئی۔ گھٹیا انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی زوبیا کو اذیت دینے کی؟ تم ہوتے کون ہو اس معصوم پہ ظلم کرنے والے؟ روحی اور شاہ نواز اس وقت آمنے سامنے کھڑے تھے۔ روحی تو مسلسل بول رہی تھی، لیکن مخالف بڑے اطمینان سے کھڑا سن رہا تھا، مانو وہ پھول بن کر اس کے کان میں رس گھول رہے ہو۔ وہ اس کے سامنے کھڑی بغیر کسی خوف کے بہت کچھ سنا چکی تھی، لیکن وہ اب بھی ڈیڑھ بنا مسکرا رہا تھا۔ وہ بول بول کر چپ ہوئی تو اپنی سگریٹ مسلتا ہوا وہ 2 قدم بڑھا۔ ریلیکس میری جان، چٹاخ اس سے پہلے وہ جملہ پورا کرتا، اس سے پہلے ہی روحی کے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا، جس سے وہ دائیں جانب لپکا رہا۔ گھٹیا تو تم تھے، لیکن اس قدر کمینے بے غیرت نکلو گے اس کا مجھے اندازہ بالکل نہیں تھا۔ مخالف بھی کوئی فولاد کا بنا تھا۔ ہنستے ہوئے سیدھا ہوا، اپنے ہونٹوں سے نکلتا خون صاف کرنے لگا۔ تھینک یو چونے کے لیے۔ اپنی گال کے سہلاتا ہوا وہ کمینگی کی حد پار کر گیا۔ شاہ نواز، تم جیسے گھٹیا بے شرم کمینے قسم کے حیوان کو دل کرتا ہے یہی زمین میں گاڑ دوں، لیکن نہیں، میں تمہیں ایک آخری موقع دوں گی۔ ابھی جاؤ اور زوبیا سے معافی مانگ لو، ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بکواس کرو گی میں سنتا جاؤں گا۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ اس بار وہ داڑا تھا، لیکن کمینگی واضح تھی۔ شاہ نواز، تمہیں زوبیا کے ساتھ ایسا کرنے کا حق کس نے دیا؟ کیوں برا لگا؟ کیونکہ یہ تو تمہارا حق تھا، میری ایکس فیانسے کا۔ روحی نے اس کی کمینگی کو مزید ہوا نہ دے کر سر جھٹک لیا اور مدعے پہ آئی۔ زوبی کو تکلیف دینا بند کر دو، میں چاہوں تو اسے ڈائیورس کروا سکتی ہوں، لیکن میں ایسا کر کے مزید واویلا نہیں کر سکتی، اسی لیے کہہ رہی ہوں آخری موقع دوں گی۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں اسے آزاد کر دوں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے روحی چاہیے، مجھے تم چاہیے۔ اپنے زبردستی کے شوہر کو چھوڑ کر میرے پاس آنا ہوگا۔ محبت ہے مجھے تم سے، منظور ہے تو بولو ورنہ گڈ بائے۔ شاہ نواز نے باقاعدہ سلام ٹھوکا اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ نواز، روحی نے بہت نرمی سے پیچھے سے آواز دی، جس پر وہ رک بھی گیا اور اگلے جملے کا انتظار کرنے لگا۔ شاہ نواز، تھوڑی بہت محبت تو شاید فضا سے بھی تھی تمہیں۔ اس کے سر پہ بم پھوڑتی ہوئی وہ دنیا جہاں کا غرور لیے بولی۔ شاہ نواز کی یہی ایک لگام تھی جسے روحی نے بہت سمجھداری سے کھینچا۔ کیا ہوا، بھول گئے اپنی پہلی بیوی فضا کو؟ نہیں، اپنی مرحومہ بیوی۔ شٹ آف روحی، کیا بولے جا رہی ہو؟ سوری شاہ نواز، میں جملہ درست کر لوں، میرا مطلب کہیں بھول تو نہیں گئے اپنی پہلی بیوی فضا کو، جس کو تم نے بے رحمی سے مار ڈالا، خون کر دیا اس کا۔ اب باری روحی کی تھی، جو بھرپور انداز سے مسکرا رہی تھی، لیکن مخالف میں وہ سخت تاری کیے کھڑا تھا۔ روحی نے اس کی حالت کو دیکھ کر گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر اس کے سامنے کی، جسے وہ پکڑ کر پینے بھی لگا، لیکن بدیانی سے پینے سے کانسنے لگا۔ ابھی سے ڈر گئے، وہ بڑے اطمینان سے پاس رکھے بینچ پر براجما ہو گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں ہاں، یہ دل ملانے کا نہیں، ہمت سے کام لو پولیٹیشین صاحب، میں کسی فضا کو نہیں جانتا، آخر کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ صحیح کہا، چلو کوئی بات نہیں۔ روحی کو ٹھنڈا پڑتے دیکھ وہ جانے کے لیے مڑا اور کار کا دروازہ کھول کر اندر جانے ہی والا تھا۔ شاہ نواز، رکو۔ گاز کو دیکھتی ہوئی وہ اس دفعہ بے حد سنجیدگی سے بولی اور وہ بھی رک کر پلٹا۔ ذرا اپنے موبائل پہ واٹس ایپ تو چیک کرو۔ دانتوں کو پیستی ہوئی وہ سنجیدگی سے بولی۔ بے یقینی سے اس نے اپنا موبائل نکالا اور چیک کیا، یہ کچھ تھا۔
جیسے جیسے وہ اسے دیکھ رہا تھا ویسے ویسے دماغ ہلنے لگا۔ زمین پٹنے والی تھی۔ کئی سال پہلے جو کارنامہ وہ کر چکا تھا جسے وہ ایسے بھولا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن آج وہ سب ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ یہ کوئی ویڈیو تھی جسے دیکھ کر وہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ اوہو، مجھے بتانا تھا نا، تمہیں ایسی چیزوں سے ڈر لگتا ہے تو پھر پتہ میں کیا کرتی۔ بوم! روحی اپنے ہاتھوں کو اس کے آگے زور سے پاڑ کر نمونہ دکھایا اور بے ترتیبی بس ہنستی چلی گئی، لیکن وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوئی اور چہرے کا انداز بہت غصے سے بھر چکا تھا۔ شاہ نواز، تم نے میری معصوم بہن کے ہاتھ پہ جلدی سگریٹ بجھائی، اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا روئی ہوگی وہ، کتنا تڑپی ہوگی وہ، لیکن اب تم بے ناک چنگاری کے شعلوں میں جلو گے، دن رات تمہیں تل تل مرنا ہوگا۔ اب سوچو، اگر صرف سگریٹ سے ہاتھ جلانے پر تمہارا یہ حال کر سکتی ہوں تو کیا نہیں کر سکتی۔ یہ صرف منی ٹریلر تھا، لیکن پکچر ابھی باقی ہے باس۔ شاہ نواز کے سلام کو وہ ٹوکتی ہوئی غرور سے بولی۔ وہ ابھی تک صدمے سے کبھی موبائل تو کبھی روحی کو دیکھتا رہا۔ میں تمہیں بس اتنا ہی کہوں گی، آئندہ اگر تم نے اسے ایک انگلی سے بھی اشارہ دیا تو پھر آگے تم سمجھدار ہو، بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ انجوائے دی لائف باس۔ وہ موبائل کی طرف اشارہ کرتی ایک نظر اس کا اڑا رنگ دیکھ کر چلتی بنی، لیکن وہ ابھی تک شاک کڑا اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں سے کچھ دور آ چکی تھی، گاڑی کو مین روڈ کے ایک طرف لگائے وہ اسٹیئرنگ پہ سر ٹکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ شاید کچھ دیر پہلے جو ہمت اس نے دکھائی تھی وہ وہی چھوڑ آئی تھی، یا اس کے اندر کہیں دب گئی تھی جو وقتی تھی، اور اس لیے اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں زوبیا کو آزاد کر دوں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں اپنی زبردستی کے شوہر کو چھوڑ کر میرے پاس آنا ہوگا۔ شاہ نواز کے کہے یہ چند الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں سنائی دے رہے تھے۔ اس وقت وہ ہمت جٹا کر اس کا منہ تو بند کر چکی تھی، لیکن آخر کب تک وہ اکیلی اس کا مقابلہ کر لے گی۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی اسٹیئرنگ پہ سر ٹکائے بیٹھی، پھر جب اٹھایا تو چہرے پہ ایک بھی شکن نہیں تھی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، لیکن آنکھیں کچھ حد تک نم تھی۔ موبائل پہ مسلسل زوحان کی کالز آ رہی تھی جسے وہ چاہ کر بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ موبائل سوئچ آف کرنے کے بعد اس نے موبائل سائڈ پہ رکھا اور گاڑی سے باہر دیکھا۔ دائیں طرف سمندر تھا، چونکہ سردیاں تھی تو دھوپ بھی کم ہی تھی۔ چادر کو کندھوں پہ ڈال کر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ کار سے باہر نکلی اور لہروں کے پاس چلی گئی۔ نرم ٹھنڈا پانی اور ملل سا ملائم لمس اس کے اندر تک سکون بخش رہا تھا۔ کافی دیر وہ یک ٹک سامنے ہی دیکھتی رہی تھی۔ میں اکیلے زیادہ دیر تک نہیں چل پاؤں گی، مجھے سہارے کی ضرورت ہے، جس کے ساتھ مجھے ڈر نہ لگے، جس کا ہاتھ پکڑ کر مجھے گرنے کا ڈر نہ ہو، جس کے سہارے میں ہر راستہ عبور کر سکوں۔ مجھے وہ کندھا چاہیے، تم واپس آ جاؤ زوحان، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ میں اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک تم میرے ساتھ نہیں ہوگے۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میری اپنی بہن مجھے اپنی گناہگار کہہ رہی ہے، اور تمہارے ساتھ بھی تو غلط کر بیٹھی ہوں۔ تمہیں محبت کے بدلے محبت دینے میں ناکام ہوئی ہوں۔ آج احساس ہوا ہے کہ میں تمہارے بغیر چل بھی نہیں سکتی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز میرے اس لڑکڑاتے قدموں کو سہارا دے دو۔ مجھے اب تمہاری محبت کی ضرورت ہے زوحان، صرف تمہاری محبت کی۔ آج میں تمہیں ہر اس سوال کا جواب دوں گی جو تم نے کبھی مجھ سے پوچھے تو نہیں، لیکن تمہاری آنکھوں سے میں نے وہ تمام سوال پڑھے ہیں جو تم منہ سے نہیں بول پائے۔ شاید مجھے دکھ نہ پہنچے اس لیے۔ سورج کی چمک کے ساتھ اس کے اندر ابھرنے والے جذبات بھی اپنا ایک نیا رنگ پکڑنے لگے تھے۔ کچھ چھوٹی لہریں ابھی بھی اس کے اندر فرحت بخش رہی تھی، پھولوں کی خوشبو کی طرح اسے خود کے انداز سے بھی مہکانے لگی تھی، جیسے یہ وجود وہ اپنی محبت کے نام کر چکی ہو۔ لیکن یہ تو محض جذبات ہی تھے نا۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ سیدھا اپنے روم میں چلی گئی تھی، جسم میں درد کی تھوڑی سی لہر تھی اور کچھ حد تک تھکاوٹ کا احساس بھی، اسی لیے وہ پہلی فرصت میں فریش ہونے چلی گئی۔ بالوں کو خشک کرتی وہ باہر نکلی تھی تو ڈریسنگ کے سامنے جا کر ٹاول ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ خود کو سہارا دیتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ ڈریسنگ پہ رکھ دیے اور گردن نیچے جھکا کر ایک لمبا سانس کھینچا۔ اس کی نظر اب ڈریسنگ پہ رکھی اپنے موبائل پر تھی، جسے وہ کافی دیر پہلے ہی آن کر چکی تھی۔ موبائل کو اٹھایا اس امید سے کہ شاید اب زوحان کی کال ہو، لیکن اب اس کی کوئی کال نہیں تھی اور نہ ہی کوئی میسج تھا۔ گہرا سانس لیا اور موبائل رکھ دیا۔ اب اسے مایوس ہونا پڑا اور اپنی ذات پہ کچھ ملامتیں بھی کرنی پڑی۔ تو تم مجھ سے ناراض ہو کیونکہ میں نے تمہاری کالز کٹ کی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی کچھ دیر موبائل کو گورتی رہی۔ چہرے کا انداز ایک دم سپاٹ تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر آئینے میں دیکھا۔ تو پھر کیا خیال ہے، کیا کیا جائے؟ آئینے کو دیکھ کر وہ کچھ سوچ رہی تھی، شاید دماغ کی بتی جلا رہی تھی۔ تبھی آنکھیں چمک اٹھی اور بے ساختہ گہری مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی۔ ایک کو تو سبق سکھا دیا نا، اب باری کس کی ہے بلا؟ تمہاری، تو پھر تمہیں بن کر دکھاؤ۔ ایک خالص مشرقی بیوی آخر کسے کہتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، پھر آج تو تم واپس آ ہی رہے ہو، تو کیوں نہ آج سے ہی؟ کچھ سوچا اور ذہن میں آنے والا اگلا آئیڈیا ہی اس کے چہرے پر حیا کے رنگ واضح کرنے لگا تھا۔
अब उसे बस अपने आइडिया पर कुछ मेहनत करनी थी, तो बस फिर स्लीव्स ऊपर की और आगे बढ़ी। अब वो अपने सारे गम बुलाकर कुछ नया करना चाहती थी। शदीद तरीन गुस्सा और आंखों में खून उतरा हुआ था। पेशानी पे पसीने की बहुत सी बूंदें थी। शायद यही उसके डर की भी अलामत थी। अपनी कार की बर्क की रफ्तार से लाकर खड़ा किया। अपनी शान में कार का दरवाज़ा खुलने से पहले ही वो निकला और अंदर की तरफ तेज़ी से गया। काम करने वाले अक्सर सलाम लेते, लेकिन आज शाहनवाज को ऐसे देखकर सभी ने चुप रहने में की आफियत जानी। बगैर आगे पीछे देखे वो सीधा सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। 3-3 सीढ़ियाँ छोड़ता हुआ वो अब अपने कमरे की तरफ जा रहा था। रजिया बेगम भी उसी वक्त घर पहुंची थी। शायद वो किसी सियासी मीटिंग से आ रही थी। शाहनवाज की कार देखकर वो कुछ परेशान सी हुई। ये इस वक्त घर क्या कर रहा है? क्या डेरे पे नहीं गया? लगता है जुबिया को लेकर आया है। बहुत टाट बाट से चलती हुई वो घर में दाखिल हुई, लेकिन ऊपर के कमरे से कुछ टूटने की आवाज़ें इस कदर तेज थी कि पूरा घर ही कांप रहा था। शाहनवाज ने ऊपर के कमरे का बुरा हाल कर दिया था। ये भी एक बड़ा कमरा था, लेकिन सामान से भरपूर और बहुत से डब्बे रखे थे। शायद ये कोई पुरानी चीज़ों का अंबार था। रजिया बेगम दौड़ती हुई ऊपर आई, लेकिन उन्हें कहीं पर शाहनवाज नहीं दिखा। फिर आवाज़ों की सिमत चली हुई वो उसी कमरे तक आ पहुंची जहाँ का हाल बेहद बिगाड़ दिया था। हर तरफ चीज़ें बिखरी पड़ी थी और कुछ चीज़ों को जला दिया गया था। शाहनवाज वही टांगों के गिर्द दोनों बाजू हायल करके फर्श पे बैठा था। उसकी आंखों में जलती हुई आग का अक्स देखा जा सकता था। रजिया बेगम को उसकी हरकत पे शाक सा लगा था, लेकिन आगे आने की तो हिम्मत भी नहीं थी। साथ खड़ी मुलाजमा को वापस जाने का इशारा कर दिया और ख़ुद भी यकीनी सी खड़ी उस जलती चीज़ों को देख रही थी, लेकिन आगे बढ़कर कोई अमल करना समझो मौत को हवा देना ही था। 2 कुर्सियों जितना यह गोल टेबल, जिस पे रेड कैंडल्स के साथ कुछ वाइट रोज़ की पत्तियाँ सजाई गई थी। क्योंकि रात का वक्त हो चुका था, इसलिए ये सब उसने ख़ास तौर पर डिनर के लिए सजाया था, जो माहौल के हिसाब से खूबसूरत भी तो लग रहा था। ये नज़ारा घर की एक बड़ी सी बालकनी का था, जहाँ पे चांद की रोशनी भी आ रही थी। ये नज़ारा खामोशी से महसूस करने के लिए था। उस वक्त वो एक बहुत बड़े मसले का शिकार थी। आईने के सामने खड़ी वो ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी, जो कि हर लड़की का एक बहुत बड़ा मसला भी होता है। अपने सामने 2 तरह की ड्रेसेस को चेक कर रही थी। फिर कुछ सोचकर उसने अपने दाएं हाथ का ड्रेस चूज़ कर लिया। ये डार्क ग्रीन कलर की फिराक नुमा ड्रेस थी, जिसके फ्रंट पैनल पर वाइट मोतियों से हल्का हल्का काम हुआ था। स्लीव्स पर भी हल्का हल्का काम था, लेकिन इजाफे के तौर पर मोटी पीच लगाई गई थी, जो बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। उसके साथ दुपट्टा सादा ही था। अब बारी थी कुछ ज्वेलरी सेलेक्ट करने की, लेकिन बराए नाम चीज़ों का इंतखाब करते हुए उसने छोटे से टॉप्स और एक गोल्डन चेन के बाद ब्रेसलेट के साथ सिल्वर वॉच और एक रिंग सेलेक्ट की थी। अब उसे ये सब ज़ेबतन भी तो करना था, लेकिन उसे कुछ याद आया तो ड्रेस को वहीं पे छोड़कर वो सीधा किचन की तरफ गई। उसने बहुत सी चीज़ें बनाई थी जो कि जुहान की फेवरेट थी। अब वो माइक्रोवेव से केक निकाल रही थी, जो दिखने में अभी नामुकम्मल था। पहले से कटी हुई कुछ फ्रूट्स पीसेस चॉकलेट क्रीम केक के इर्द गिर्द डाले, जो अब बहुत प्यारे लग रहे थे। बीन्स का डब्बा निकाल कर बीन्स को टॉपिंग के तौर पर सेंटर पे सजाया। वैसे बहुत गलत बात है जुहान, 8 बजने वाले हैं और तुम अभी तक नहीं आए और मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। कम से कम जवाब देकर बता तो देते कितने बजे आओगे। और बेटा तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर नहीं कर रही। ये डिनर शिनर तो उसे तुम्हारे लिए करना चाहिए, लेकिन ये तो तुम कर रही हो। खैर छोड़ो, अभी गलती तुम्हारी है तो सुधारना तो तुम्हें ही पड़ेगा। उससे डिनर लेना हुआ तो फिर एक काम करना, तुम नाराज़ हो जाना ऐसे बेवजह, लेकिन डिनर का बदला डिनर ही होगा, है ना। किचन में काम ख़त्म करती हुई वो खुद से बातें करने में मसरूफ़ थी। उसका ये शौक़ और चंचल अंदाज़ अगर जुहान देखता तो यकीनन कहीं न कहीं से कोई ऐसी बात निकाल लाता जो रूही के पारे हो हवा तो देता। सारी तैयारी करने के बाद वो खुद भी तैयार हो चुकी थी। उसने वही ग्रीन ड्रेस पहनी थी, बस बाल बनाने बाकी थे, जिन्हें उसने अभी तक क्लिप से कवर कर रखा था, लेकिन ये भी काफ़ी सूट कर रहा था। ओह रूही, सो तुमने पूरे 6 घंटे लगा कर ये सब तैयार ही कर लिया। वेरी नाइस, वेल डन। तुम तो बहुत ज़हीन निकली। खुद को आदत देते हुए कई बार अपना कंधा तपतपा रही थी जब उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आई। शायद मेन डोर खुलकर कोई आया होगा। लगता है जुहान आ गया। जुहान का ख्याल आते ही वो आईने के सामने गई और बालों को क्लिप से आज़ाद करती हुई अपना भरपूर जायज़ा लिया और एक लफ्ज़ परफेक्ट बोलकर वो खुशी से बाहर निकली। शाहनवाज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस वक्त वो खुद कमरे के सोफे पर बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था जब रजिया बेगम ने आकर उसे मुखातिब किया और उसने बस इस बात में हाँ कहा। तुम ठीक हो? कुछ हुआ है क्या? उसके पास बैठते हुए उनका पहला सवाल भी झिझक से भरा हुआ था। जी मैं ठीक हूँ, लेकिन बेटा मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम्हारा माथा पसीने से भरा हुआ है। शाहनवाज ने नज़रें घुमाकर उन्हें देखा। अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। चलो ठीक है मान लेती हूँ, लेकिन तुमने जो आज किया वो क्या था?
بہت ڈر کے انہوں نے یہ سوال کر ہی لیا۔ شاہ نواز نے اس بار پھر قہر برساتی نظروں سے ان کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ شاہ نواز تم نے فضا کا سامان کیوں جلایا؟ فضا کا نام سنتے ہی اس کی رگیں تن گئی اور سویا ہوا حیوان پھر سے جاگ اٹھا۔ اب اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے اس سامان کے ساتھ اس نام کو بھی جلا ڈالے، لیکن ماضی کے کچھ کڑوے حقائق کبھی نہ کبھی سامنے تو آ ہی جاتے ہیں۔